إياك نعبد وإياك نستعين. دوستو، آج کی ویڈیو میں جو مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسلام میں موسیقی کی حرمت، یعنی کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے، اور مرزا علی انجینئر موسیقی کو حلال اور جائز سمجھتا ہے، اور وہ باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سننے والوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ نصرت فتح علی خان کی موسیقی کو سنیں اور عمر سیریز کی موسیقی کو سنیں، جو ان کو ایک نئی دنیا، ایک نئے جہاں میں لے جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی کو ترغیب نہیں دلاتے، لیکن ان تمام باؤنڈریز کے اندر جہاں جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر اچھی شاعری ہے سن لیں۔ اب جس طرح عمر سیریز میں انہوں نے جو میوزک ڈالا ہے وہ وکھرے جہاں میں بندے کو لے جاتا ہے۔ اس میوزک کے بغیر تو اس فلم کی ساری ایک سمجھ لیں روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر اس کو بڑا بیٹھ کے ڈیزائن کیا ہے کہ شکوہ جواب شکوہ نصرت فتح علی نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے آڈیو ریکارڈنگ میں اس کی ہے، وہ سولو جو ہے نا، شکوہ جواب شکوہ، ایک پرانے سٹائل میں اس نے پڑھی ہوئی ہے جو قوالی کے طرز میں ہے، ایک اس نے لیٹسٹ جو آپ کا ایک پاپ میوزک کی طرز میں نا اس نے، لیکن بہت فاسٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سولو ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سولو شکوہ جواب شکوہ آڈیو میں، کمال پڑا ہے نصرت فتح علی۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کے آلات کو حلال کریں گے، ان میں سے کچھ لوگوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری 5590۔ تو اسلام میں موسیقی یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ صرف گناہ نہیں، ایک کبیرہ گناہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا، شراب اور ریشم کے ساتھ ملایا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی، جو بالکل سچ ثابت ہوئی، کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ اسے حلال کر دیں گے، ان چیزوں کو، ان کبیرہ گناہوں کو حلال کریں گے، کبیرہ گناہوں کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یعنی کہ اس کی اتنی سخت سزا ہے، اس کی آپ نوعیت کو سمجھیں، اس گناہ کی نوعیت کو سمجھیں۔ دوستو، اگر آپ غور کریں، یہ وہی سزا ہے جو اللہ نے یہودیوں کو، یہودی علماء کو دی، انہیں اور بندر اور خنزیر بنایا۔ قرآن میں جیسے بتایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ نے یہ سزا دی تھی، کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر دیتے تھے، اور جسے حلال کیا اسے حرام کر دیتے تھے، اور یہ عمل کفر تک لے جاتا ہے انسان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا علی انجینئر جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہے، اب سوال ہے کہ اہل بیت اس طرح گانے سنتے تھے؟ کیا وہ گانے سننے کی ترغیب دیتے تھے؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے۔ مرزا علی انجینئر وہی کام کر رہا ہے جو شیعہ کرتے ہیں، اہل بیت کی آر لے کے، ان کا محبت کا لبادہ پہن کر وہ اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں، جیسے متع شیعہ کو حلال سمجھتے ہیں، اور ہر چیز کو، وہ ہر گناہوں کو وہ حلال کہنے کی جسارت کرتے ہیں، کیونکہ جی وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ محبت کا دعویٰ نہیں، اہل بیت کی آڑ میں چھپ کر اسلام کی جڑیں کاٹنا ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے، اگر کوئی مسلمان غلطی سے گانا سن لیتا ہے، یا اس کا وقتی طور پر گانے کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، وہ سنتا ہے اور بعد میں وہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ تو انسان غلطی کا پتلا ہے، مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اچھا مسلمان وہ ہے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جو موسیقی کو ہی حلال کہہ دے تو یہ بات بہت آگے کی ہے، یہ کفریہ کلمے تک بات لے جاتی ہے۔ مرزا علی انجینئر یہ کہے جی فلانے بابے نے، فلانے عالم نے یہ اس کو حلال کیا تو میں بھی اس کو حلال کر رہا ہوں، تو مرزا خود کہتا ہے کہ بابوں کو ہم نہیں مانتے، تو پھر وہ خود بابوں کی ہی مثال دے کر اس کو حلال کہتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اس کو حرام کہا ہے، اور ایسے لوگوں کی پیشن گوئی کی ہے جو اس کو حلال کریں گے۔
اب اسی طرح ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نابالغ لڑکیوں نے دف بجایا اور موسیقی میں جو جنگی واقعات ہیں ان کا ذکر کیا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی کہ عید کے دن یا شادی کے دن، شادی کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے، اس میں نابالغ لڑکیاں اور ایسا کلام پڑھیں گی جس کا تعلق اگر جہاد سے ہے یا اچھی چیز کے ساتھ ہے. میوزیکل انسٹرومنٹ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور اجازت دیتے کہ جنگ جیسے ایک پاکیزہ عمل کے لیے، جہاد جیسے پاکیزہ عمل کے لیے جب مسلمان جنگ کے لیے تیار ہوتے تو ڈرم بجاتے زور زور سے، جیسے اہل کفار ڈرم بجا کر اپنے فوجیوں کا جذبہ بڑھاتے ہیں. لیکن اس پاکیزہ عمل کے لیے بھی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قوالیوں میں اور عمر سیریز میں اور فلانی چیزوں میں میوزیکل انسٹرومنٹ حلال کر دے، دف کے علاوہ، وہ بھی غیر عید اور شادیوں کے دن کے؟ دوستو، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا موسیقی کے، تو آپ نے فرمایا کہ ڈھول یا بانسری بجانے کے بارے میں صرف وہی لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ہماری نظر میں فاسق ہیں. تفسیر القرطبی 14/55. اسی طرح ابن قدامہ جو حنبلی فقہ کے بڑے محقق ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ موسیقی کے آلات 3 قسم کے ہوتے ہیں جو حرام ہیں: ساز، گٹار، بانسری اور اس جیسی دیگر آلات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت کے ساتھ جڑے رہو، اور جو شخص اکثریت سے اختلاف کرتے ہوئے مرے وہ جاہل کی موت مرتا ہے. تفسیر قرطبی 14/56. اور دوستو، یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ جو موسیقی ہے وہ جو دماغی صلاحیت ہے اس کو کم کرتا ہے. یہ ڈوپامین یہ ریلیز ہوتی ہے، موسیقی دماغ کے انعامی نظام کو متحرک کرتی ہے، جس طرح نشہ آور چیزیں کرتی ہیں. وقت کے ساتھ ایک شخص صرف خوشی کے احساس کو ترجیح دے سکتا ہے اور اخلاقی پہلو کو نظر انداز کر سکتا ہے. اسی طرح موسیقی دماغ پر دباؤ ڈال سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اخلاقی معاملات کو صاف ذہن سے سوچنے کے قابل نہیں رہتا. یہ ویڈیو سیریز کا پارٹ 3 ہے. اگر آپ نے پارٹ 1 اور 2 نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. دوستو، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ امام بخاری و مسلم نے ایک دن رات کی محنت کے بعد، جستجو کے بعد، ایک صحیح احادیث کا مجموعہ امت کے لیے پیش کیا تاکہ امت جو ہے وہ فتنوں سے نکل آئے، اور انہوں نے امت کو فتنوں سے نکالا. لیکن مرزا علی انجینئر جو ہے وہ دوبارہ ان احادیث کا منکر ہے اور ضعیف حدیثوں کو ان کے مقابلے میں، صحیح بخاری کی حدیثوں کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، اور وہ دوبارہ سے ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے جسے ہم انشاءاللہ ناکام کر دیں گے.